الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري وقال في موضع آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عين لي الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنی پوری زندگی صرف اسی ایک نعمت کے بدلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے، اپنی پوری زندگی صرف اسی بات کو دہراتا رہے کہ اللہ تیرا احسان ہے تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، کہ اللہ تیرا احسان ہے تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اگر اپنی آخری سانس تک صرف اسی بات کو دہراتا رہے، تب بھی وہ اللہ رب العزت کا اس نعمت کا کما حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف ایک نعمت نہیں عطا فرمائی، اس کے علاوہ لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں ہیں جو ہر وقت اللہ رب العزت کی انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہم گلیوں میں پھرنے والے کتے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہمیں بلی کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں بوجھ اٹھانے والا گدھا بنا سکتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں گھوڑا بنا دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں پیدا کرتے، اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہمیں کوئی پرندے کی شکل میں پیدا کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا کیا، اور انسان کی شکل میں پیدا کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہم کسی دیوی دیوتا کے پجاری ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہم عیسائی ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج ہم کسی یہود کے گھر میں پیدا ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انعام فرمایا، ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت کے اتنے سارے احسانات ہیں، اللہ رب العزت نے اتنے سارے کرم ہم پر فرمائے، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی بندگی کریں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک اللہ رب العزت کی بندگی کر سکے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکے۔ کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے نہ بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اسے کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہوتی جاتی ہے، انسان کو کھانا ہے، انسان کو پینا ہے، انسان کو سونا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے تو خرید و فروخت کا معاملہ کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہٰذا انسان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ انسان اپنی پوری زندگی ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ جب انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت نے اپنے طریقے سے، اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کچھ طریقے ہمیں بتلائے، کچھ عبادتیں ہمیں بتلائی کہ انسان اگر ان عبادتوں کو کرے گا، اگر انسان ان طریقوں پر کھرا اترے گا تو انسان اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والا کہلائے گا، انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا کہلائے گا۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں یہ 5 چیزوں پر ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اسلام جو ہے یہ ایک بہت بڑی عالیشان عمارت ہے، جس کی جو بنیاد ہے، جس کے جو پلر ہے، وہ 5 پلرز پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ وہ 5 پلرز کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلا پلر
سب سے پہلی بنیاد جو سب سے مضبوط بنیاد ہے وہ یہ ہے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ آج دنیا کا ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ارشاد فرمایا، اسلام کا جو دوسرا پلر ہے، اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرنا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہادتین کہے، وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ اور جیسے ہی انسان اسلام میں داخل ہوا تو سب سے بڑی عبادت اور سب سے پہلی عبادت جو اس کے ذمہ آتی ہے وہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرنا۔ آپ جہاں جہاں دیکھ لیجئے، آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، آپ احادیث مبارکہ کی کتابوں کو اٹھائیے، جہاں جہاں بھی نماز کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ یہ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کو پڑھنا۔ اگر یہ کہا جاتا نماز کو پڑھنا تو حدیث پاک میں یہ لفظ آتا صلوا الصلاۃ، قرآن کریم میں یہ لفظ آتا صلوا الصلاۃ، نماز کو پڑھو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی عبادتوں کا تذکرہ کیا، جہاں جہاں بھی نمازوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرنا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دن میں ایک نماز پڑھیں گے، ہفتے میں 2 یا 3 نماز پڑھیں گے تو کہا جائے گا اس شخص نے نماز کو پڑھا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا اس نے نماز کی پابندی کی۔ نماز کی پابندی کسے کہا جاتا ہے؟ ہر نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ اس کے تمام فرائض، اس کی تمام واجبات کی رعایت کرتے ہوئے اپنے وقت میں اس کو پڑھنا، اسے کہا جاتا ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو شہادتین کے بعد یہ کہلوا سکتے تھے کہ روزے رکھنا، شہادتین کے بعد سب سے پہلے حج کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے شہادتین کے بعد سب سے پہلے جس لفظ کا استعمال فرمایا وہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرنا۔ اس کے آگے دوسرے لفظوں کو، دوسرے عبادتوں کا تذکرہ کیا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانِ، دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام کا درجہ نماز کے بعد رکھا۔ معلوم ہوا دین میں اور اسلام میں شہادتین کے بعد اگر کسی کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے تو وہ نماز کی پابندی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دین میں 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دین میں 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ جو شخص پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں رہتے ہوئے اچھی طریقے سے وضو کرے اور نماز کی واجبات اور اس کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور اس کے رکوع اور سجدوں کو تام کرے تو اللہ رب العزت کے ذمے میں یہ شخص چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نظام عدل سے اس کو سزا دے دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے والوں کو ایک پروانہ دے دیا، ایک سرٹیفکیٹ اور ایک سند دے دی کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے یا کسی دوسری عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے یا انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت سی لوگوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو باخبر کر دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی آیت میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میری جو سزا ہے وہ بہت زیادہ سخت سزا ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
کہ میری مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو دیگر فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اور پابندی کرنے کے باوجود اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اگر ان سے مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو باخبر کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ نہیں کروں گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہہ کر عبادتوں کو چھوڑتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بھی کہہ دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بہت زیادہ سخت عذاب ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادتین کے بعد جو سب سے پہلے جس عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز کو ہی کیوں سب سے زیادہ بڑی فضیلت حاصل ہے اور سب سے بڑا درجہ حاصل ہے۔ علماء کرام نے اس پر غور و فکر کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اسلام کی دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام نماز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نماز کے بعد سب سے پہلا جو تذکرہ آتا ہے وہ زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کے لیے جو شرط قرار دیا ہے وہ اپنے سطر کو چھپانا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کسی کپڑے کو خریدے گا اور اس کپڑے کے پہن کر اپنی نماز کو ادا کرے گا تو گویا اس نے اپنے کپڑے کو خریدنے کے اندر جو پیسے خرچ کیے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کاروباری شخص ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ نماز کے وقت میں اپنی دکان کو بند کرے گا تو جتنی دیر اپنی دکان کو بند کیا اتنی دیر کا جو پیسہ ہے اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا۔ گویا زکوٰۃ کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے، اپنے پیسوں کو خرچ کرنا، وہ نماز کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری عبادت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، بلکہ روزے کے اندر تو تھوڑی آسانی تھی، چل پھر سکتا تھا، لوگوں سے بات چیت کر سکتا تھا، لیکن نماز کے اندر اللہ رب العزت کے واسطے لوگوں سے بات کرنے سے بھی رک جاتا ہے اور چلنے پھرنے سے بھی رک جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے بھی رک جاتا ہے۔ گویا جو روزے کا مفہوم ہے وہ بھی نماز کے اندر پایا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری عبادت ہے وہ ہے حج، اللہ رب العزت کے خاطر حج کرنا۔ تو حج میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پوری دنیا سے نکل کر اللہ رب العزت کے گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر جمع ہوتا ہے۔ گویا حج کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ بھی نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ انسان اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے تو جب کوئی شخص نماز کی نیت باندھتا ہے تو سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی تعریف ہے جو نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص نماز میں آتا ہے تو رکوع میں جانے کے بعد پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتا ہے تو پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح ہے جو نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں کون سی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جب انسان تحیات میں بیٹھتا ہے، جب انسان قاعدے میں بیٹھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سی عبادت پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنا۔ تو جب انسان قاعدے میں بیٹھتا ہے تو سب سے اخیر میں اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ گویا اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شہادتین کے بعد سب سے پہلے جس عبادت کا درجہ رکھا ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی پر بشارتیں دی ہیں۔ تو جتنی بشارتیں اس کی پابندی پر ہے اسی طریقے سے اتنی ہی سخت وعید اس کی نمازوں کو چھوڑنے پر وارد ہوئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں جن کا فقہ چلتا ہے، جن کا سکہ مکۃ المکرمہ میں چلتا ہے، یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس حدیث کی بنا پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اسے مارا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنی نماز کی قضا کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک بڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ عمر فاروق، میرا جو تیل ہے، میں تیل لے کر جا رہی تھی اپنے برتن میں، رات کا اندھیرا تھا، مجھے ایک ٹھوکر لگی اور میرا سارا تیل زمین پر گرا اور زمین نے اسے جذب کر لیا، لہٰذا مجھے اب تیل چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال میں حکم دیا کہ بڑھیا کو اس کا تیل دے دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ عمر فاروق، مجھے وہ تیل نہیں چاہیے جو تو بیت المال سے دے، میرے پاس اور بھی زیادہ پیسے ہیں، صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے، میں جسے کہوں گی وہ میرے گھر میں تیل بھر دیں گے، مجھے تو وہی تیل چاہیے جو زمین پر ڈھل گیا ہے اور زمین نے اسے جذب کر لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان آپ کیسی بات کرتی ہے، جو تیل زمین پر ڈھل گیا ہے، جو تیل زمین نے جذب کر لیا ہے، اس کو کون شخص واپس نکال سکتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا ہے، اگر تو عدل و انصاف کرنے والا ہے تو مجھے تو وہی تیل چاہیے، اگر تو نے مجھے وہ تیل لا کر نہیں دیا تو میں یہ مانوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا نہیں ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو کانپ گئے، بہت زیادہ لرزہ طاری ہوا اور رونے لگے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تھے۔ جب وہ بڑھیا نے نہیں مانا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا منگوایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بڑھیا کے حوالے کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس زمین پر رکھ دینا، مجھے امید ہے کہ وہ زمین تیرا تیل واپس لوٹا دے گی۔ چنانچہ وہ بڑھیا گئی، اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا اور بڑھیا اس زمین پر پہنچی، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ساتھ اس کے ساتھ پہنچی۔ جب بڑھیا نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو زمین پر رکھا تو زمین نے سارا تیل ابالنا شروع کیا، پورا تیل زمین سے نکلا، اس بڑھیا نے اپنے برتن میں تیل کو بھرا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور بڑھیا یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئی کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا لکھا اس چمڑے کے ٹکڑے میں کہ زمین جو کہ بے جان ہے اس نے بھی اپنا تیل لوٹا دیا اس بڑھیا کو۔ لیکن چونکہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط تھا، صحابہ کرام تمام امانت دار تھے، دوسرے کے خط کو پڑھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ چمڑے کے ٹکڑے کو ایسا ہی اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو چمڑے کا ٹکڑا رکھا تھا اس کی بنا پر اس زمین نے اپنا تیل نکالا اور بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ ذرا بتلائیے تو صحیح کہ آپ نے اس چمڑے کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دو باتیں اس چمڑے کے ٹکڑے میں لکھی تھی۔ پہلی بات جو میں نے چمڑے کے ٹکڑے میں لکھی وہ یہ ہے کہ میں نے اس زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین تو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہوں، لہٰذا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس بڑھیا کے تیل کو لوٹا دے۔ اور دوسری بات جو میں نے لکھی، میرے بزرگوں، اسی بات کو سنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے دوسری بات جو لکھی وہ یہ تھی کہ اے زمین اگر تم نے اس بڑھیا کے تیل کو نہیں لوٹایا تو میں تیرے اندر ایک بے نمازی شخص کو دفن کر دوں گا۔ میرے بزرگ کو کیا فرمایا؟ اگر تو نے اس بڑھیا کے تیل کو نہیں لوٹایا تو میں ایک بے نمازی شخص کو تیرے زمین کے اس ٹکڑے کے اندر دفن کر دوں گا۔ اس زمین نے بے نمازی کے دفن سے بچنے کے لیے اس تیل کو پورا کے پورا لوٹا دیا اور اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اپنے اندر ایک بے نمازی شخص کو دفن کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی شخص بے نمازی اس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، جیسے جیسے قبرستان کے قریب ہوتا ہے اس کی قبر پکارتی ہے، اس کی قبر چیختی ہے کہ اس کو میرے اندر دفن نہ کرو، اس کو میرے اندر دفن نہ کرو، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جہنم کا ایک گھڑا بنا دیں گے۔ میرے بزرگوں، جو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آج دیکھا جاتا ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے جس بات کی فکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اعمال پر نہ کھڑے ہونے دیا جائے، انسان کو اعمال کی طرف آنے ہی نہ دیا جائے۔ چنانچہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شیطان کے اس پہلے وار میں ہار جاتا ہے، شیطان کے اس پہلے جو ہے فریب میں آ جاتا ہے اور اپنے گھروں پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی دکانوں پر اور اسی طریقے سے راستوں پر بیٹھا رہتا ہے، اور اذان ہوتی ہے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ لیکن جو لوگ اللہ رب العزت سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، وہ شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے اور شیطان کے اس وار کو ختم کر کے اللہ اپنے آپ کو مسجد طرف لے جاتا ہے۔ لیکن شیطان ابھی ہار نہیں مانتا۔ شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ جب بندہ اعمال پر کھڑا ہو گیا، جب بندہ مسجد پر پہنچ گیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا، تو اس کے جو عمل ہے اس کو بیکار کرے، نماز میں اس سے ایسی چیزیں کروائے جس چیز کو کر کے وہ نماز اس کی خراب ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھا جاتا ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ تو نماز کے لیے نہیں آتا، لیکن جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں وہ اپنی نمازوں میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی بنا پر نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ان چند غلطیوں کا تذکرہ کروں جو غلطیاں عام طور پر آپ جہاں چلے جائیں گے عام طور پر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، جو نماز میں کرتے ہیں جس کی بنا پر نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر 5 نمازوں کو دن میں فرض کیا ہے۔ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرے تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اچھی طریقے سے وضو کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اس سے پہلے کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جلدی میں وضو کرتے ہیں، یا جو لوگ آرام سے بھی وضو کرتے ہیں وہ اتنی بے توجہی سے وضو کرتے ہیں کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ کچھ نہ کچھ خشک رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنے وضو کو تام کریں، اپنے وضو کو تمام کریں، جتنے بھی اعضاء ہے، اپنا چہرہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ ہے، اپنے دونوں پیر ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھوئے، اس طریقے سے دھوئے کہ اپنا عضو کا ایک حصہ بھی خشک نہ رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں آئیں، جب نماز کے لیے نیت باندھیں تو سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ نیت کریں۔ نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، لیکن نیت کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم لوگ نہیں سمجھتے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ آ کر اپنی پوری نیت کو زبان سے ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں ظہر کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے اس امام کے پیچھے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ میرے بزرگوں، نیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے نیت کو ادا کریں، بلکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ نے دل میں ارادہ رکھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے اللہ کے واسطے، بس آپ کی یہ نیت ہو گئی۔ جو منہ سے کہنا ہے وہ تو نیت کی تائید ہے، یہ تو بچوں سے کہلوایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا انہیں یہ منہ سے کہلوا کر بتایا جاتا ہے کہ تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ لہٰذا منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے،
بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام رکوع میں ہے اور وہ آ کر اپنی پوری نیت کو ادا کرتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کا دھیان رکھے، اگر آپ نے منہ سے نیت ادا کر لی تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی نیت کی تائید ہو جائے گی، لیکن جب رکعت جا رہی ہے تو آپ کے دل کی نیت کافی ہے، آپ دل میں یہ ارادہ رکھے کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں، تو یہ نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نیت باندھیں گے تو سب سے پہلے اپنی حیت کو درست کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھو تو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، بلکہ اپنے جسم کا ہر عضو کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے اور ایک پیر ادھر کی طرف کھڑا ہو، ادھر کی طرف رخ کیے ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے جسم کے ہر عضو کو کعبۃ اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیا، لہٰذا جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے اپنے دونوں پیر اس طریقے سے ہو کہ پیروں کی تمام انگلیاں کعبۃ اللہ کی جانب ہو۔ اس کے بعد جب آپ نیت باندھیں گے تو بہت سے لوگوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے تھے تو آپ کی جو ہتھیلی ہوتی تھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی تھی اور آپ کی جو انگلیوں کا سرا ہے وہ آسمان کی طرف ہوتا تھا، گویا اس طریقے سے نیت باندھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نیت باندھتے ہیں گویا ان کی جو ہتھیلی ہے وہ ان کے گال کی طرف ہوتی ہے، یہ مکروہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے نیت باندھتے ہیں کہ ان کی جو ہتھیلی ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی پوری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل مطابق کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو۔ لہٰذا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نمازوں کا جو طریقہ ہے وہ بیان فرمایا، علماء کرام نے، محدثین کرام نے ان تمام طریقوں کو کتابوں میں لکھا ہے۔ لہٰذا اس بات کی فکر کرے کہ جب نیت باندھے تو آپ کی جو ہتھیلی ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور آپ کے ہاتھوں کا جو سرا ہے وہ آسمان کی طرف ہو۔ اس کے بعد جو غلطی لوگوں میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے اندر اپنی کوہنیوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رکوع کرو تو اپنی کوہنیوں کو اپنے پیٹ سے جدا رکھو۔ اسی طریقے سے جو پیٹھ ہے اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ پیٹھ جھکی ہوئی ہو اور اس طریقے سے بھی نہیں کہ بالکل آدھا جھکے ہوئے ہو، بلکہ بالکل پیٹھ کو اس طریقے سے سیدھا رکھنا ہے کہ اگر آپ رکوع میں جائیں تو آپ کے پشت پر، آپ کی پیٹھ پر اگر کوئی پانی رکھا ہوا پیالہ، اگر پانی بھرا ہوا پیالہ آپ کی پشت پر رکھ دے تو وہ گرے نہیں بلکہ آپ کی پشت پر ٹھہر جائے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی گردن کو سیدھا رکھو، یعنی جس طریقے سے تمہاری پیٹھ ہے اسی طریقے سے گردن بھی تمہاری ہونی چاہیے، تمہاری گردن کو بہت زیادہ اٹھاؤ بھی نہ اور بہت زیادہ جھکاؤ بھی مت۔ لہٰذا اپنی جو پیٹھ ہے اسی کے بالکل سیدھ میں، اسی کے بالکل جو ہے سیدھان میں اس کی منڈی ہونی چاہیے، اپنی گردن کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ سجدہ کریں گے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سجدے میں جانے کے بعد اپنی کلائیوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، اپنی کوہنیوں کو اپنے رانوں سے ملا دیتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو کے ساتھ چمٹا لیتے ہیں، یہ بھی بالکل سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو اپنے اتنا کشادہ ہو کر سجدہ کرتے تھے کہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ آپ کے نیچے سے نکل سکتا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کشادہ سجدہ کرتے تھے کہ آپ کی جو بغل کی سفیدی ہے وہ صاف طور پر ہم دیکھ سکتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے کشادہ ہو کر سجدہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو غلطی دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سجدے میں جانے کے بعد اپنے پیروں کو پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ ہے وہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوا کرتا ہے، آپ کا چہرہ، آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کے دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، اس طریقے سے یہ 7 اعضاء ہے جس پر سجدہ ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس شخص نے اپنے پیر کو زمین سے سجدے میں اٹھا لیا اس شخص کا سجدہ ہی نہیں ہوا، اور جس شخص کا سجدہ نہیں ہوا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔
لہٰذا اس بات کی فکر کریں کہ اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بنائے۔ یہ تو وہ غلطیاں تھی جو نماز کے اندر پائی جاتی ہے، اور اب عام طور پر ایک فیشن چل پڑا ہے کہ بعض لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے کسی مولانا کے سامنے جاتے ہیں تو اچھی طریقے سے ٹوپی پہن کر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کھڑے ہیں تو بغیر ٹوپی کے آ کر کھڑے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ رب العزت کے ادب کے خلاف ہے۔ اور آج کل ایک بہت بڑی غلطی پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ بالکل بغیر کسی تأمل کے لوگ نمازی کے آگے سے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے نکلنے والے کو نمازی کے آگے سے نکلنے کی سزا معلوم ہو جائے تو انسان اسی جگہ پر 40 سال تک بیٹھنا گوارا کرے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نکلنا گوارا نہیں کرے گا۔ میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرما دی کہ انسان اپنی پوری زندگی، آج کل انسان کی عمر کیا ہوتی ہے، 50 سال 60 سال، گویا آدھی زندگی سے بھی زیادہ اسی جگہ پر بیٹھنا گوارا کرے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نکلنا گوارا نہیں کرے گا۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں پر توجہ دے، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی نمازوں کو علماء کرام سے پوچھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو نمازوں کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔